یا صاحب جمال ویاسیت البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد الهدى بزرگ طوری قصہ مختصر طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں. سبحان اللہ. اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و ثنا پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ماشاءاللہ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد ثقلین الطاہری قادری المدنی دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے سچائی دعا ہے اللہ رب العزت قاری صاحب کو کثیر برکات عطا فرمائے. ماشاءاللہ زیر صدارت فرما رہے ہیں روڑ کے محفل صدر محفل حضرت علامہ مولانا سید عتیق الرحمن شاہ صاحب. آپ بھی جلوہ گر ہیں اور حضرت علامہ مولانا محمد صفدر قادری صاحب آپ زیر نگرانی فرما رہے ہیں. حضرت علامہ مولانا تبسم الطاری قادری صاحب آپ بھی جلوہ گر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم فرمائے. میں پہنچنے میں تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوا. وہ سلسلہ یہ بنا تھا کہ ہمارے یوسف بھائی نا گاڑی والے وہ آ رہے تھے تو راستے میں کہیں پر درخت گرا ہوا تھا، تو پھر اس وجہ سے ان کو نا ایک لمبا چکر لگا 10-15 منٹ کا. جو میں تاخیر کا شکار ہوا 10-15 منٹ، وہ اسی سلسلے کی وجہ سے میں تاخیر کا شکار ہوا، تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. صرف آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، پوری توجہ آپ کی میری طرف ہو، انشاءاللہ بات کرنے کا سننے کا لطف آئے گا. نبی پاک علیہ السلام کے خوبصورت فرمان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ. من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ. فرمایا جو بندہ میری ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا من صلی علیہ مئۃ. جو معمول بنا روزانہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. فرمایا جو معمول بنا لے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا كتب اللہ بین عینیہ، اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ پیشانی پہ یہ بات لکھ دے گا براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے، بندہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے. یوم القیامت ما شہدا. بھائی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ بندے دے قریب نفاق بھی نہیں آئے گا، بندے دے قریب جہنم کی آگ بھی نہیں آئے گی. اور اگلے حدیث الفاظ اس تو زیادہ میٹھے فرمایا واسقنا اللہ یوم القیامت مع الشہداء. اللہ رب العزت ایسے بندے دا حشر کل قیامت والے دہاڑے شہیداں دے نام فرمائے گا. بس اس کا زور کی تو کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلوا علیہ فإن الصلاۃ علیہ کفارۃ لکم. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ذات پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا میری ذات پہ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں واسطے مغفرت بن جائے گا. سبحان اللہ. ایک حدیث الفاظ نے فرمایا صلوا علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکات لکم. آقا نے فرمایا میری ذات پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا میری ذات پہ درود پاک پڑھنا تمہارے بدن واسطے طہارت بن جائے گا. بھائی دونوں حدیثاں جوڑے نے مانا ہے پڑھنا. پہلے حدیث الفاظ نے کفارت لکم تمہارے گناہوں واسطے مغفرت بنے گا، دوسرے حدیث الفاظ نے زکات لکم تمہارے بدن واسطے طہارت بن جائے گا. دونوں حدیثاں جوڑیا جائے مانا ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ذات پہ درود پاک پڑھو تمہارا بدن لازمہ تو پاک ہو جائے گا. میری ذات پہ درود پاک پڑھو تمہاری روح گناہوں تو پاک ہو جائے گی. میری ذات پہ کثرت درود پاک پڑھو تمہارا تن بھی ستھرا ہو جائے گا، من بھی ستھرا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور جو قرآن پاک کی آیت پاک پڑھی اس کا سہارا لے کے گفتگو کرتا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ
فرمایا تسی امتاں وچوں بہترین امت ہو. تمام مفسرین دا اس گل تے اجماع ہے کہ اس امت کو مراد امت مصطفیٰ ہے. یعنی اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کو ارشاد فرمایا کہ تسی امتاں وچوں بہترین امت ہو, تسی امتاں وچوں اعلیٰ امت ہو. بھائی ایک سوال ایک پیدا ہوتا ہے, اس امت کو فضیلت کیوں عطا فرمائے گی؟ کیا اس امت کو حسن زیادہ سی بوجہ حسن اس کو فضیلت عطا فرمائے گی؟ کہ جواب منفی کے اندر نہیں. بھائی اس امت کو فضیلت کیوں عطا فرمائے گی؟ کیا ایک امت یہ کو دولت زیادہ سی بوجہ دولت فضیلت عطا فرمائے گی؟ جواب پھر بھی منفی کے اندر نہیں. بھائی اس امت کو فضیلت کیوں عطا فرمائے گی؟ کیا اس امت کو تقوی زیادہ سی؟ جواب پھر بھی منفی کے اندر نہیں. کنیا کہ نماز پڑھتے ہیں ساڑھے سامنے گے. بھائی اس امت کو فضیلت کیوں عطا فرمائے گی؟ کیا اس امت کو علم زیادہ سی؟ جواب پھر بھی منفی کے اندر نہیں. بھائی نہ عبادت نہ حسن نہ تقوی نہ دولت, وجہ کی ہے اس امت کو اللہ رب العزت نے تمام امتوں وچوں فضیلت والا کیوں بنایا, تمام امتوں وچوں اعلیٰ کیوں بنایا؟ فقط ایک چیز ہے جس لیے تو اللہ رب العزت نے تمام امتوں وچوں اعلیٰ بنایا. سن کے تو مزہ آ جائے گا. بھائی نہ عبادت نہ حسن نہ تقوی نہ دولت کسی لیے تو بھی اللہ رب العزت نے اس امت کو فضیلت عطا نہیں فرمائی. فقط ایک چیز ہے جس لیے تو اللہ رب العزت نے تمام امتوں وچوں اس امت کو فضیلت والا بنایا, اور فقط ایک چیز کا نام نسبت مصطفیٰ ہے. نسبت مصطفیٰ وہ چیز ہے کہ جس چیز کو حاصل ہو جائے نا وہ چیز اپنی تمام جنس سے چیزاں تو اعلیٰ ہو جاتی. چلو میں مثال دے کے اپنے گھر کو مزید واضح کرنا. کتاباں پہلے بھی بڑیاں نازل ہوئی, صحیفے پہلے بھی بڑے نازل ہوئے, تورات زبور انجیل پہلے بھی نازل ہوئی, لیکن جس قرآن نسبت مصطفیٰ نال ہوگی کائنات کے اندر اس کتاب ورگی کتاب کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس قرآن نسبت مصطفیٰ نال اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس قرآن جیسے خود حفاظت کرنے والے ہیں. بھائی اس قرآن نسبت مصطفیٰ نال ہوئی نا ایک کتاب تمام اسمانی کتابوں میں جو اعلیٰ ہوگی. چلو اس کو مزید اگے کر کے کائنات کے اندر اور بھی بڑے شہر نے, پر جس شہر نے نسبت مصطفیٰ کے نال ہوئی نا خالق کائنات نے قرآن کے اندر قسمہ یاد فرمائی ہے. وَمَا لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ, مولا اس مکے شہر کی قسم کیا اٹھائی؟ کیا اس مکے شہر کے اندر بیت اللہ تاں قسم اٹھائی؟ جواب نہیں. بھائی وجہ کی اس مکے شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا اس اندر حج اسود ہے؟ جواب منفی کے اندر نہیں. بھائی کی وجہ اس مکے شہر کی قسمہ خالق کائنات نے کیوں اٹھایا؟ اس کے اندر مقام ابراہیم ہے. جواب منفی کے اندر نہیں. اللہ رب العزت نے اگلی آیت جواب ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ, فرمایا اس مکے شہر کی قسمہ اس میں تو یاد کر رہے ہوا کہ اس مکے شہر کے اندر میرا محبوب رہنا ہے. یعنی وجہ فضیلت مصطفیٰ مصطفیٰ کریم دی ذات جو اللہ رب العزت نے جڑی چیز نسبت مصطفیٰ دے نال ہوگی اور چیز اپنی تمام جنس تو اعلیٰ ہوگی, اور چیز تمام اپنی جنس کی چیزاں تو اعلیٰ ہوگی. اور ذرا عقیدے دی گل میں تو دینا, اللہ کرے تسی عقیدے دی گل سمجھو. بھائی اس امت کو فضیلت عطا فرمائی گئی, وجہ کی تھی نسبت مصطفیٰ. قرآن تمام کتابات تو اعلیٰ ہوگی, وجہ کی ہے نسبت مصطفیٰ. بھائی شہر نے قسمہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وجہ کی سی نسبت مصطفیٰ. یعنی جس چیز کو نسبت مصطفیٰ کے نال ہو جائے اور چیز اپنی تمام جنس چیزاں تو اعلیٰ ہو جاتی. بھائی جس امت نسبت مصطفیٰ کے نال ہوئی گل ضائع نہ کرنی. پتہ چلیا اس کائنات کے اندر اس امت جی امت کوئی نہیں ہے. وجہ کی ہے نسبت مصطفیٰ دے تو. بھائی جس کتاب نسبت مصطفیٰ کے نال ہوگی مننا پڑے گا اس کتاب کی کائنات کے اندر کتاب کوئی نہیں ہے. بھائی جس شہر نسبت مصطفیٰ کے نال ہوگی مننا پڑے گا اور شہر گیا کائنات کے اندر شہر کوئی نہیں ہے. بھائی ایک گل بھی مننی پڑے گی کہ جس آل کی نسبت مصطفیٰ کے نال ہوگی کائنات کے اندر نبی دی آل ورگی آل بھی کوئی نہیں ہے. بھائی مننا پڑے گا جن اصحاب کی نسبت مصطفیٰ کے نال ہوگی کائنات کے اندر اور نبی دے صحابہ ورگا کوئی صحابی بھی کوئی نہیں ہے. بھائی جس ازواج کی نسبت مصطفیٰ کے نال ہوگی مننا پڑے گا نبی دی ازواج ورگی کوئی ازواج بھی کوئی نہیں ہے. بھئی ازواج کی نسبت مصطفیٰ کے نال ہوئی. خالق کائنات نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, فرمایا اے نبی یا عورتوں تمہاری دی کائنات کے اندر کوئی عورت نہیں ہے جس آل نسبت مصطفیٰ کے نال ہوئی. خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آل پاک فرمان والا میرا رب ہے جس اصحاب کی نسبت مصطفیٰ کے نال ہوئی. خالق کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, فرمایا اللہ انہاں نال راضی اے اللہ نال راضی جس اصحاب کی نسبت مصطفیٰ کے نال ہوئی. خالق کائنات نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, فرمایا سارے نبی دے صحابہ جنتی نے. بھائی صحابہ نے جنت دی بشارت دینے والا میرا رب ہے, آل پاک کرنے والا میرا رب ہے, ازواج کو فضیلت دینے والا میرا رب ہے. مننا پڑے گا نہ کائنات کے اندر نبی یار ورگی کوئی یار ہے
نہ اصحاب ورگے کوئی صحابہ نے، نہ نبی دی ازواج ورگی کائنات دے اندر کوئی ازواج نہیں. الحمدللہ سنی قربان جڑا نبی دی آل دا بھی نوکر ہے، ازواج دا بھی نوکر ہے، نبی دے اصحاب دا بھی نوکر ہے. بھائی ہم ذرا توجہ کرنا، اس امت نو فضیلت عطا فرمائے گی. ما کنتم خیر امہ، میں تسی امتاں وچوں بہترین امت ہوں. ہن ذرا توجہ کرنا جڑی گل میں اج عقیدہ لے کے آیا، جڑی گل سمجھانا چاہ رہا ہوں. خالق کائنات نے فرمایا تسی امتاں وچوں بہترین امت ہو. اج 1450 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوئے نا کہ قرآن کہندا ہے کنتم خیر امہ، امتاں وچوں بہترین ہے. بھئی اس بچے نو جڑا ہن پیدا ہویا قرآن کہندا ہے بہترین ہے، خالق کائنات فرماتا ہے بہترین ہے. بھئی اس بچے نے کیا نمازاں پڑھیاں نے؟ اجے ہن پیدا ہویا، کیا روزے رکھے نے؟ قاری صاحب کول جا کے قرآن پڑھیا، حلال و حرام نے مسائل سمجھے نے، خرید و فروخت کے مسائل سمجھے نے. بھائی اس بچے نے نہ اجے نمازاں پڑھیاں، نہ حج ادا کیتا، نہ روزے رکھے، نہ نمازاں پڑھیاں، پیدا ہوندا گیا. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، بہتر ہے، بہترین ہے. اور ذرا توجہ کرنا، آج کچھ لوگ ایسے ہیں نا انہوں اپنے عقیدے کچھ سے کچھ بنا لیں اور بکواس کیتے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے بارے. ذرا توجہ کرنا، ایک بچہ پیدا ہویا 14.5 سال کے بعد قرآن کہتا ہے امتاں وچوں بہترین امت ہے، اے بہتر ہے، اے اعلیٰ ہے. نہ نماز پڑھیا، نہ روزے رکھے، نہ حج ادا کیتا، نہ عبادت کیتی، نہ حلال و حرام دے مسائل سیکھے، نہ خرید و فروخت دے مسائل سیکھے. اجے پاکی پلیتی دا پتہ نہیں. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امتاں وچوں بہترین ہے، اعلیٰ ہے. بھائی ہن پیدا ہویا، رب فرماتا ہے اعلیٰ ہے. وجہ کی ہے نسبت مصطفیٰ دی. اگر 1450 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہو جائے نسبت مصطفیٰ کے لیے اعلیٰ ہے، بہترین ہے. جڑے صحابی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، حضرت کاتب وحی حضرت امیر معاویہ قرآن لکھ رہے ہیں. بھائی اگر 14.5 سال کے بعد نسبت مصطفیٰ بچے نہ حاصل ہو جائے وہ بچہ آنا ہو جاتا ہے. جڑے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ مصطفیٰ سامنے بیٹھ کے رب نے قرآن لکھ رہے ہیں، اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے. آج ایک پیر بنیا، اس نے حضرت امیر معاویہ کے بارے بکواس کیتے اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو تک بکواس کیتا. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول خال المؤمنین، اول ملوک اسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو کہنے لگا معاذ اللہ سما معاذ اللہ جوتی دے برابر کہنے لگا. صحابی رسول دے بارے سنو حضرت امیر معاویہ دا مجمع الصباح دے سے پاک ہے. حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک راوی نے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی آرام گاہ اندر آرام کر رہا سی نا تو میں دیکھا ایک شیر میرے کمرے دے اندر آ گیا. کہتے ہیں میں اس شیر کو بچے دوں نا تدبیر اختیار کی، میں کہ پٹوڑ میں تلوار پکڑا اور اپنا بچاؤ کرا. میں تلوار دے قریب ہے ہاتھ کیتا نا ادھر شیر انسانی زبان دے نال بول پیا. شیر کہنا میں نہیں مارنا، میں خود نہیں آیا، میں کسی دا بیٹی آیا، میں خود نہیں آیا، میں کسی دا پیغام لے کے آیا ہوا. اور میں آپ نہیں آیا، میں میرے رب نے بھیجا ہے، میں میرے خالق نے میرے مالک نے بھیجا. اور میں پیغام دینا آیا کہ جا کے کل صحابہ میں اعلان کر دیو کہ سارے صحابہ مصطفیٰ نے جنتی ہے. جڑا میں پیغام لے گیا اور میں صحابہ جا کے اعلان کر دو حضرت امیر معاویہ پکے جنتی نے. او صحابی رسول جنہیں بارے رب فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہاں نال اللہ راضی، اپنے آپ کو مولا ہی کہندے نے اور کہندے نے اسی حسینی ہاں. اور ذرا عقیدے دی گل کرنا کہانی منڈ انہاں دی دیکھو، کہندے نے اسی مولا ہی ہاں، اسی حسینی ہاں. حضرت شاہ صاحب میری گل اگر ٹھیک ہوئی تو آپ نے تصدیق فرمانی. کہندے نے اسی مولا ہی ہاں، اسی حسینی ہاں. میں کہنا مولائی حسینی تے اصلی کس بننا ہے؟ مولائی بھی ہو حسینی بھی ہو، وہ اصلی کس نے بننا ہے؟ بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تمام مفسرین نے لکھا اور حقیقت بھی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین کو افضل بھی نہیں اعلیٰ بھی نہیں، کیونکہ سیدہ پاک دے بڑے بیٹے نے، اے حضرت مولا علی دے بڑے بیٹے نے. اور اے فضیلت والے کیوں نے؟ انہاں زیادہ ٹائم
سرکار علیہ السلام نے نام گزارے. ایک وجہ کی حضرت امام حسن کا نام کیوں نہیں لیندے, حسنی کیوں نہیں کہتے بھائی حسینی اور مولائی کہتے ہیں. وجہ کی یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بکس کی وجہ ہے. اتنا بکس کہتے نہیں ساڑھے تے فتوہ لانا تسی آل دی گل نہ کردے. اسی الحمدللہ جنہیں سنی نبی دی آل دی گل کردا ہے کوئی ماں جمے نہیں جڑا گل کر سکے. جویں جس دا حق ہے اسی الحمدللہ اس نام مندے آ. لیکن آج جڑے صحابہ دے بارے بکواسات کر رہے نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے بارے ایک اعتراض جڑا کیتا جاندا ہے میں او بھئی آج دل دے اندر چوٹ لگی جدوں اس نے بکواسات کیتے ممبر رسول تے بیٹھ کے صحابی رسول دے بارے. بھئی آج جی جڑا انہاں دا وار کرن دا طریقہ ہے آج تو 1400 سال پہلے تک کسی انہاں دا نام نہیں لیا, کسی نے انہاں دے نام دی مسجداں نہیں بنائیاں, کسی نے جناب انہاں دے نام دے نعرے نہیں لائے, کسی انہاں دے نام دے جلوس نہیں کٹے. ایک گل کر کے نا ایک اعتراض کرتے ہیں اور بولے والے سنیاں نو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. میں انہاں کو پہلی گل اے وے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام نے ہر صحابی دے نام دی مسجد ملدی ہے. میں تے اگر کسی نے کھڑا کردا کہ 20 صحابہ دے نام سنو الا ماشاءاللہ کسی نہ ہوندے ہو. بھائی وجہ کی ہے ہن حضرت امیر معاویہ دے نام دی مساجد کیوں بنیاں, ہن حضرت امیر معاویہ دا نام کیوں لیا گیا, ہن حضرت امیر معاویہ دی شاناں کیوں بیان کیتیاں جا رہی ہیں. بھائی وجہ اے وے جدوں کسی ہستی دے بارے بھونکن والے آ جاندے دفاع لے بھی آ جاندے اور اسی خود نہیں بھائی خود گل نہیں کر رہے. الحمدللہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے ساڑھے کو دلیل واسطے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سماعت فرماؤ. میرے آقا نے صاحب فرمایا من حافظنی فی اصحابی قلت له یوم القیامت حافظا. فرمایا جن نے حفاظت کی تھی میری حفاظت کی تھی میرے صحابہ کے معاملے کے اندر ترجمہ فضل سماعت فرمایا من حافظنی جن نے میری حفاظت کی تھی فی اصحابی میرے صحابہ کے معاملے کے اندر قلت له یوم القیامت حافظا. فرمایا کیا مطلب ہے اس حدیث کا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جن نے میری حفاظت کی میرے صحابہ کے معاملے کے اندر مطلب کی جن نے میرے صحابہ کا دفاع کیتا. یعنی اگر کوئی بندہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے بکواسات کر رہا ہے انہیں دفاع کیتا, اگر کوئی بندہ حضرت عمر فاروق کے بارے بکواسات کر رہا ہے انہیں دفاع کیتا, کوئی بندہ حضرت عثمان غنی کے بارے بکواسات کر رہا ہے انہیں دفاع کیتا, حضرت مولا علی کے بارے بکواسات کر رہا ہے انہیں دفاع کیتا. اگر کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ کے بارے بکواسات کر رہا ہے انہیں دفاع کیتا, حضرت ابو سفیان کے بارے بکواسات کر رہا ہے انہیں دفاع کیتا, حضرت عمر بن عاص کے بارے بکواسات کر رہا ہے انہیں دفاع کیتا. فرمایا جڑا کوئی بندہ میرے کسی صحابی دی عزت کی حفاظت کرے گا اور دی ناموس کی حفاظت کرے گا قلت له یوم القیامت حافظا. فرمایا قیامت والے پیارے میں محمد اس بندے دی حفاظت کراں گا. میں اگر کوئی بندہ میرے کسی صحابی دی ناموس کی حفاظت کرے گا. اور ماشاءاللہ علامہ تبسم صاحب بیٹھے ہیں, علامہ ثقلین صاحب بیٹھے ہیں, اور بھی علماء کرام بیٹھے ہیں ایک ذالی تصدیق کریں گے من حافظانی. آپ نے فرمایا جن نے میری حفاظت کی تھی فی اصحابی میرے صحابہ کے معاملے دے اندر میری حفاظت کی تھی. یعنی میرے آقا دس دینے میرے صحابی دی عزت میں محمد دی عزت جنہیں صحابی دے بارے بکواس کیتا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دے بارے کل کی. جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے بارے بغض رکھیا اور یہ نہیں حدیث پاک قاعدہ سنو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی فرمایا میرے صحابہ دے معاملے دے اندر اللہ تو ڈرو, انہاں دے بارے کوئی غلط نظریہ نہیں رکھنا, کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھنا. فرمایا لا تتخذوا غرضا بعدی. فرمایا میرے بعد انہاں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا, میرے بعد انہاں دے بارے کوئی غلط نظریہ نہیں رکھنا. فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم فہمی ترجمہ ادائے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جن نے میرے کسی صحابی نال محبت کی تھی انہیں میں محمد نال محبت کی تھی. من ابغضهم فببغضی ابغضهم. فرمایا اگر کسی میرے صحابی دے بارے بغض رکھیا نا انہیں میں محمد دے بارے بغض رکھیا. ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ. فرمایا اگر کسی میرے صحابی نو بھی تکلیف پہنچائی انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی. صحابہ دے بھائی اے مقام ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے بارے بکواسات کر رہے ہیں. اگر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہے میں ویڈیو بھی دکھا سکتا تقریر تو بعد. نبی پاک علیہ السلام نے صاحب اتنی انہوں کی ضرورت ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے بارے بکواسات کرن. سنو حدیث پاک ہے اور حدیث پاک فتاوی رضیہ شریف دے اندر اعلی حضرت تیسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 619 دے ذکر فرمائی ہے.
حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے کسی صحابہ دے بارے کوئی بغض نہ رکھنا، کوئی غلط گل نہ کرنا، کوئی میرے صحابی دے بارے بکواسات نہیں کرنی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے آقا دا فرمان اتنا سونا سن کے تمہیں مزہ آ جائے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انہم ربہ الاسلام کما یرب الفرق فی بکرہ. سن کے بھائی تمہیں مزہ آ جائے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دے بارے کوئی غلط نظریہ نہیں رکھنا، میرے صحابہ دے بارے کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھنا. انہم ربہ الاسلام کما یرب الفرق فی بکرہ. فرمایا میرے صحابہ نے اسلام نو انج پالیا، میرے صحابہ نے اسلام نو انج پالیا، میرے صحابہ نے اسلام نو انج پالیا، میرے صحابہ نے اسلام کو انج پالیا جویں گھونسلے دے اندر پرندہ اپنے بچے کو پالدا ہے. ہن ذرا توجہ کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جن نے میرے صحابہ دے بارے بکواسات کی تھی ولا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ دے بارے کوئی غلط نظریہ نہیں رکھنا. فرمایا میرے صحابہ نے اسلام انج پالیا جویں گھونسلے دے اندر پرندہ اپنے بچے کو پالدا ہے. ذرا توجہ کرنا. سان تے توان کس پالیا؟ ساڑھے والدین نے، والد نے پالیا نا. والد نے کمائی کر کے سانو کھلایا، اتنا بڑا کیتا. ہن جڑا والد کول پل کے تے والد دے بارے غلط بات کرے تے بندے کہندے نے ایندا اپنے والد نال کوئی تعلق نہیں. جنے پالیا او دے بارے غلط نظریہ رکھدا ہے، جنے پالیا او دے بارے غلط عقیدہ رکھدا ہے، جنے پالیا او دے بارے غلط گل کرنا ہے. ہن ذرا توجہ کرنا. جڑا پل کے بزرگاں کول اپنے بزرگاں دے بارے غلط نظریہ رکھے، جڑا پل کے بزرگاں دے بارے غلط نظریہ رکھے، اوندا دے والدین نال دے بزرگاں نال کوئی تعلق نہیں. بھائی جڑا اسلام دا پل کے اسلام دا کر کے اسلام دے نام تے نذرانے لیندا ہوے، جڑا اسلام دے نام تے اپنی دکانداری پہ چلاتا ہوے، آ کے اسلام دے نام تے سب کچھ کردا پیا ہوے اور کرے نبی دے صحابہ دے بارے بکواسات کرے. بھائی جڑا باپ کوئی پڑھ کے باپ دے بارے پوکے، بندے کہندے باپ دا کوئی نہیں لکھدا، تے جڑا اسلام دے نام تے پل کے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے بارے بکواسات کرے، اوندا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہو سکدا ہے. سبحان اللہ. جنہیں اسلام اس پالیا انہاں دے بارے غلط نظریہ، انہاں دے بارے غلط عقیدہ. تو بھائی اپنا عقیدہ بنا لو. کبھی بھی اگر کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے بارے گل کرے نا، اساں دے قریب بھی نہیں آنا. پیر بھی او بنانا جڑا شریعت دے مطابق ہوے، جڑا عقیدہ اہل سنت تے ہوے. اگر کسی پیر نو عزت ملی نا تو انہیں اسلام کی عزت عطا فرمائی. اگر کسی پیر کی عزت ہے نا اسلام تے، جڑا پیر اسلام تو ہی ہٹ جائے وہ پیر نہیں رہتا. آج حضرت نے 4 شرطاں بیان کی، ایک شرط اے بیان کی تھی، فرمایا پیر صحیح العقیدہ سنی ہوئے او دے مرید ہونا ہے. اور میرے آقا نے خود دس دیتا، فرمایا ولا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے غلط نظریہ نہ فإنه يجيء في آخر الزمان قوم يسبون اصحابی. میرے آقا نے پہلا دس دیتا، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسی قوم آئے گی جنہیں میرے صحابہ کے بارے غلط نظریہ رکھے گی، انہوں نے سب کو ختم کرے گی، انہوں نے بارے غلط باتاں کرے گی. یعنی میرے آقا جانتے سن ان دے وچ چبل آن گے. گھبرا کیوں گے ہو جناب؟ گل میں ایک بھی اپنے کولو کیتی ہوئے تو پھر دسو. الحمدللہ یہ رب دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ وہ صحابی دے بارے جرأت کر سکتا ہے کہ اسی الحمدللہ مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے نہیں جواب دے سکتے. اور سنو میرے آقا نے فرمایا فإنه يجيء في آخر الزمان قوم يسبون اصحابی، فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جڑی میرے صحابہ دے بارے غلط نظریہ رکھے گی، غلط عقیدہ رکھے گی، انہوں نے بارے غلط گلاں کرے گی. فرمایا فإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم ولا تناقضوهم ولا توارثوهم ولا تسلموا عليهم ولا تصلوا عليهم. ایسی قوم آئے گی میرے صحابہ دے بارے غلط نظریہ رکھے گی. وإن ماتوا فلا تشهدوهم، فرمایا مر جائے نا انہاں دے جنازے تے نہیں جانا. وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ. فرمایا اگر مریض ہو جان نا، بیمار ہو جان تے انہاں دی عیادت بھی نہیں کرن جانا. ساڈے تے چوراں دی پلیٹیں واسطے ٹور جانی. ربیع الاول ساڈے نال تے محرم پتریرا نال، سبحان اللہ، لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیا. میں آقا دا فرمان ابن ساکر میں حوالہ بھی دے رہا ابن ساکر دی حدیث پا کے میرے آقا نے فرمایا ایسی قوم آئی صحابہ کے بارے غلط نظریہ رکھے گی. وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، فرمایا مر جائے انہوں نے جنازے پہ نہیں جانا. وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، فرمایا مریض ہو جائے انہوں نے عیادت واسطے نہیں جانا. وَلَا تُنَاقِضُوهُمْ، فرمایا انہوں نے نکاح بھی نہیں کرنا. وَلَا تُوَارِثُوهُمْ،
اگر تمہاری اولاد وچوں کوئی بدبخت ہو جائے صحابہ دے بارے بکواسات کرے فرمایا انہوں اپنا وارث بھی نہیں بنایا ولا تسلموا علیہم فرمایا لگنا پیا ہوئے ان سلام ہی نہیں کرنا ولا تسلموا علیہم مار جائے وجہ سے دعائیں مغفرت بھی نہیں کرنی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان. اور اچھا ہو بھی سکتا ہے وہ بندہ اینڈ باہر نکلے سامنے کوئی آ جائے بدبخت جڑا صحابہ دے بارے بکواس کرتا ہوئے تو پھر کی کرنا چاہیے. یہ بھی میرے آقا نے سکھا فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فرمایا اینڈ کرو باہر نکلے ہو نا اگر سامنے کوئی اینڈ دا آ جائے جڑا صحابہ دے بارے غلط نظریہ رکھتا ہوئے غلط عقیدہ رکھتا ہوئے فرمایا فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ فرمایا او دے نظر ہی پہ جاوے نا اللہ کی بندہ کے سامنے ہی آ جاوے فرمایا جی صحابہ کے بارے بکواسات کرتا ہوئے فرمایا سامنے آ جائے فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ اور میرے سارا تو بھائی تیرے اس شر پہ اللہ کی لعنت ہوئے. یہ فرمان مصطفیٰ ہے تو لوگوں نے یقین کرو عقائد ایسے بنا لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت امیر معاویہ کا مقام ہے. آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ نا آپ دی رحمت جوش کے اندر سی آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ اے ہن جڑا اس دروازے چوں اندر وڑے گا نا پکا جنتی ہوئے گا. اور صحابی دا عقیدہ سے تمام صحابہ کرام دا کہ جو نبی پاک علیہ السلام دی زبان وچوں الفاظ نکل جانا کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن تے کسی اور دا بیان چنگا الحمدللہ. اسی دلوئی دا فرمان سن کے ہم خوش ہو رہے ہیں الحمدللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا اندر ہوندا ہوئے گا نا پکا جنتی ہوئے گا پکا جنتی ہوئے گا. صحابہ ویکھن لگ پے بھیا تکیے تے صحیح اے بشارت جنتی کینوں ملی. مادر نے کہا صاحب کیا تے نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دی فرمایا جڑا اندر داخل ہویا پہلا بندہ حضرت امیر معاویہ سی. اساں انہوں نے بشارت دی جنت دی. دوسرا دن آ گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج پھر جنتی تکنا جے میں جڑا ہن اندر بڑھے گا نا وہ جنتی ہوئے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمان سن کے صحابہ دی نگاہ اینج تجسس نال دروازے تے میں دیکھا تے سی کون آیا دیکھا تے دوسرے تیاڑے بھی حضرت امیر معاویہ آ گیا. تیسرا دن آ گیا نبی پاک علیہ السلام دی رحمت جوش دے اندر فرمایا صحابہ آج پھر جنتی تکنا جے میں ہن جڑا اندر داخل ہوئے گا پکا جنتی ہوئے گا. صحابہ دی اینج تجسس ویکھی جا رہے اور نگاہ اٹھا کے کہ کون آج اندر داخل ہوندا ہے. تیسرے تیاڑے بھی دیکھا تے تیسرے تیاڑے بھی حضرت امیر معاویہ سان. کہ یا رسول اللہ حضرت امیر معاویہ دا اتنا مقام ایک بار جنت دی بشارت تہاڈی زبان چوں نکل جائے گی نوا الہ وحی یوگا دے ہوٹ کھل جان تے اسی تے تسلیم خان کر کے اس گل نوں مان لے لیا تیرے دن جنت دی بشارت انی فضیلت حضرت امیر معاویہ دی فرمایا کہ انی فضیلت نہ سنو میں تے امیر معاویہ میں جا کر این دو میاں جوڑ کے فرمایا میں تے امیر معاویہ جویں این دو میاں اکٹھیاں نے فرمایا قیامت والے دن جنت دے سر این ہی اکٹھے ہوں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میں انعام عطا فرمایا اور ایک حدیث الفاظ نے میں اللہ کو منگیا تو میں اللہ نے انعام عطا فرمایا. میں کی انعام میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انعام یہ عطا فرمایا کہ جدے اسا رشتہ دیتا وہ بھی جنتی جدے کو رشتہ لیا وہ بھی جنتی. ایک ہے بھی رافضیاں دا بول اور جملہ ہے جی وہ حضرت مولا علی گھر والے نے حضرت ابو بکر عمر عثمان اے دار والے نے. اے بھی عقیدہ غلط جی اے بھی رافضیت نو پروموٹ کرنے والے جملے نے. وہ جی حضرت ابو بکر عمر عثمان کو دار والے مولا علی گھر والے. ہن ذرا گل سننا حضرت مولا علی دا نکاح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ مفتیہ زاکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہویا. جوائی بنے داماد بنے گھر والے نے. اے اگر اٹھ کھول کے تکیا جائے نا حضرت عثمان غنی کون ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نہیں دو بیٹیاں کا نکاح حضرت عثمان غنی نے فرمایا. آقا نے ارشاد فرمایا لو کان عندی 40 بنتا میں اگر میرے کو 40 بیٹیاں ہوں گیا نا اور ایک حدیث الفاظ سوائی شریف اٹھا کے دیکھو میرے آقا نے صاحب اگر میرے کو 100 بیٹیاں ہوں گیا نا ایک ایک کر کے فوت ہوں گیا میں 100 بیٹیاں عثمان کے لیے نکاح دے دے رہی ہیں. حضرت مولا علی نے ایک بیٹی کا نکاح او گھر والے جنہاں نال 2 بیٹیاں دا نکاح او گھر والے کوئی نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام
نے نکاح فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی نے حضرت عمر فاروق دی. سبحان اللہ. اچھا بھائی رشتے دے اندر حضرت عمر فاروق نبی پاک علیہ السلام دے سسر لگے. سسر کار والا ہوندا باہر والا. اے جڑے شادی شدہ ہو اگر تھوڑا سسر آ جائے, میں بھی الحمدللہ شادی شدہ ہوں, میں ویسے اپنی بھی گل کر رہا ہوں, تھوڑے کو پوچھاں گا. اچھا جی اگر سسر آ جائے تو بندہ آ کے نہیں تو کار والا نہیں باہر بہ تے دسو کار والا پھر تھانوں گھر رہن دینا جی رہن دیں گے نہیں. پتہ چلیا سسر بھی دار والا نہیں بلکہ کار والا ہوندا. حضرت عمر فاروق بھی کار والے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام نے نکاح دے اندر نے اللہ توجہ کرنا رشتے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی پاک علیہ السلام دے سسر لگے, یعنی حضرت ابو بکر صدیق بھی گھر والے نے. اے نعرہ چھڑ دو گھر والے تے دار والے, گھر والے تے دار والے نہیں نہیں. ابو بکر صدیق بھی گھر والے نے, عمر فاروق بھی گھر والے نے, عثمان غنی بھی گھر والے نے, مولا علی بھی گھر والے نے. اچھا ایک تو تک گل سمجھ لی. اور جڑی پہلے حدیث بیان کی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنہاں نوں رشتہ دتا ہوئے جنتی, جنہاں کو رشتہ لیا او بھی جنتی. یعنی پتہ چلیا حضرت ابو بکر صدیق کو رشتہ لیا, حضرت ابو بکر صدیق بھی جنتی نے. حضرت عمر فاروق کو رشتہ لیا, حضرت عمر فاروق بھی جنتی نے. حضرت عثمان غنی کو آپ کو رشتہ دیتا, حضرت عثمان غنی بھی جنتی نے. مولا علی کو رشتہ دیتا, حضرت مولا علی بھی جنتی نے. حوصلہ کیدا سنا نبی پاک علیہ السلام نے 100 جناب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی سکی بہن ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی, حضرت ابو سفیان دی بیٹی نے. بھائی حضرت ابو ام حبیبہ نے کہا مصطفیٰ دے نال ہویا, حضرت امیر معاویہ بھی گھر والے, حضرت ابو سفیان بھی گھر والے. اور میرے آقا علیہ السلام فرمایا جس کو رشتہ لیا جنتی, جنوں دیتا او بھی جنتی. پتہ چلیا حضرت امیر معاویہ بھی جنتی نے, حضرت ابو سفیان بھی جنتی نے. جنہاں نوں انہاں نوں جنتی کہن واسطے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہن دا نعرہ لان نال ڈھڈ چ پیر ہوے او دا عقیدہ خراب ہے. حضرت امیر معاویہ بھی جنتی نے, حضرت ابو سفیان بھی جنتی نے. سبحان اللہ. یہ بھائی عقیدے دے چند گلاں نے سمجھن واسطے. حضرت ام حبیبہ دا نکاح رہی, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور فضائل صحابہ اٹھا کے دیکھو, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی سکی بہن حضرت ام حبیبہ جڑی ام المؤمنین نے, یعنی پتہ چلیا حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ ساڈی ماں لگے, اور انہاں دے سکی بھائی نے حضرت امیر معاویہ ساڈے مومناں دے ماموں نے امیر معاویہ. سبحان اللہ. او بندہ کیڑا ہے جڑا مامیاں دے خلاف گل کرے؟ نانکے تے بڑے پیارے ہوندے نے, کیوں جی جڑا ماموں دے بارے بولے وہ چنگا بندہ ہے؟ نہیں نہیں بھائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سکی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے نکاح دے اندر نے ایک مرتبہ علیہ السلام گھر تشریف لے کے آئے نا, حضرت امیر معاویہ تشریف فرما, اور حضرت امیر معاویہ اینڈ اپنا سر مبارک اپنی بہن حضرت ام حبیبہ دی گود کے اندر رکھیا. آقا علیہ السلام نے منظر دیکھا نا, حضرت ام حبیبہ اینا ساتھ پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں حضرت امیر معاویہ دے بڑے پیار نال. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ام حبیبہ امیر معاویہ نال پیار کرنی ہے, سبحان اللہ. امیر معاویہ نال پیار کرنی ہے. اس کر نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہے تے کس بہن نوں بھائی نال پیار نہیں ہوندا؟ میں نے بڑا پیار ہے حضرت امیر معاویہ نے بڑا پیار کر دیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا فقین اللہ و رسولہ یحبانی, فرمایا سوئے صرف تو نے پیار کر دی, اے نال خدا بھی پیار کر رہا ہے تے خدا دا رسول بھی پیار کر رہا ہے. جنہاں نال حضرت امیر معاویہ نال رب بھی پیار کرے, رب دا رسول بھی پیار کرے, انہاں دے بڑے جڑا غلط عقیدہ رکھے اودا عقیدہ خراب ہے. وجہ کی ہوں میں تمہیں دستا, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ دا ذکر کیوں نہیں؟ حضرت امام حسن نے صلح کیتی سی حضرت امیر معاویہ نال. ہن ذرا ایتھے عقیدے دی گل اے دسنا چاہنا کہ حضرت امیر معاویہ نال صلح کیتی حضرت امام حسن نے مولا علی دے بیٹے نے. جدوں حضرت امام حسن نے صلح کر مولا علی دے بیٹے ہو کے
آج 14.5 سال تو بعد انہاں دین چوکا سمجھ آندا ہے کہ حضرت امام حسن نے صلح کر لی، تسی صلح کیوں نہیں کردے؟ تسی حضرت امام حسن نالوں زیادہ سیانے ہو۔ دیکھو نا جی، جڑے صلح نہیں کر رہے، حضرت امام حسن نے صلح کر لی، شاہ جی حضرت امام حسن نے صلح کر لی، جڑے صلح ہن نہیں کردے حضرت امام حسن تو چوکے سیانے ہو، انہاں چوکا دین سمجھ آیا، حضرت امام حسن نے صلح کی تھی، اور لوگ کی اس تو بڑے بڑے اعتراضات اٹھاتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت توجہ کرنا حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ دی جنگ ہوئی۔ میں چند منٹ میری گفتگو رہ گئی اور میں بس عقیدہ دے کے اپنے بیان مکمل کرنا گا۔ یہ عقیدہ کس طرح لٹیا جاتا ہے؟ جنگ ہوئی حضرت مولا علی جناب، اچھا وہ انادی جنگ نہیں سی، کوئی آپس کے اندر بغض نہیں سی، فقط اختلاف رائے سی، اور اختلاف رائے سے کہ بھائیاں نام بھی ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، فقط اختلاف رائے سی، نہ بغض سی نہ اناد سی۔ ایک کہتے ہیں مولا علی نال جنگ ہوئی، حالانکہ مولا علی نے انصاف فرمایا، فرمایا جڑے اودوں شہید ہوئے او بھی جنتی، جڑے ایدوں شہید ہوئے او بھی جنتی، سبحان اللہ، او بھی جنتی، جڑے ایدوں شہید ہوئے، جڑے اودوں شہید ہوئے او بھی جنتی۔ حضرت امیر معاویہ نال یہ حضرت مولا علی دا نام لے کے نا عقیدتاں لٹدے نے۔ الحمدللہ ساڈا بھی مولا علی نال عقیدت ہے، بڑی عقیدت ہے الحمدللہ، جی میں سنی منتے ہیں نا، اور جی میں سنی علی کرتے ہیں، ان کوئی کردے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں مولا علی دا تعارف پہلے پیش کر لیتا کہ کوئی تواڈے بھی دیتے ہیں اشکال نہ ہوئے کون مولا علی، جس بارے میرے آقا نے شاہ فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابها، فرمایا میں علم دا شہر، علی دا دروازہ ہے۔ سبحان سبحان اللہ بولے میں بڑھیا نہیں سبحان اللہ سنی، ارے کوئی بندے نہیں بولے ہیں، میں اگلی جس پڑھتا کون مولا علی، جس بارے میرے آقا نے شاہ فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها، فرمایا میں حکمت دا شہر، علی دا دروازہ ہے۔ کون مولا علی، جس بارے میرے آقا نے شاہ فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادت، فرمایا علی علی کیتا کرو، اللہ رب العزت اپنی عبادت کے اندر شمار کرے گا۔ میرے آقا نے شاہ فرمایا النظر الی وجہ علی جن عبادت، فرمایا علی نے چہرے پر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا من کنت مولا فہذا علی جن مولا، فرمایا جدا جدا میں مولا اور علی مولا ہے۔ سبحان اللہ ہونا وے کون مولا علی، جس بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں غلام خود کا الا منافق، فرمایا علی تیرے نال محبت کرے گا تو مومن محبت رکھے گا، تیرے نال بغض رکھے گا منافق کی بغض رکھے گا۔ کون مولا علی، جس بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا علی محبک محبی و مبغضک مبغضی، فرمایا علی تیری محبت میری محبت، تیرا بغض میرا بغض، کی ادا آسان الفاظ سمجھ لو کی معنی بنتا ہے، کی مفہوم بنتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی جس نے تیرے نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت رکھی، جس نے تیرے نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا، جس نے تیرے نال عداوت رکھی انہیں میرے نال عداوت رکھی، جس نے تیرے نال دشمنی رکھی انہیں میرے نال دشمنی رکھی۔ اے علی جس نے تینوں راضی کر لیا انہیں محمد کو راضی کر لیا۔ بارے میرے آقا نے شاہ فرمایا حب علی یاکل ذنوبا کما یاکل النار الحطبا، فرمایا علی دی محبت گناہ وانو انج کھا جاندی ہے، علی دی محبت گناہ وانو انج کھا جاندی ہے جویں اگ لکڑی نوں کھا جاندی ہے۔ الحمدللہ انج مولا علی نوں منگیا۔ کون علی؟ مشکل کشا علی، حاجت روا علی، شیر خدا علی، حیدر کرار علی، داماد مصطفیٰ علی، زوج زہرا علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، نبی دا ولی علی، ساڈے سنیا دا پیر علی۔ مقتدا ہے علی، مقتدا ہے علی، مقتدا ہے علی، مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا، سرور انبیاء کی رضا ہے علی۔ آج تک دو نے سنو نے کہا پہلے خیر البشر دوسرا ہے علی، مصطفیٰ کا جلال و جمال و کمال مظہر سید الانبیاء ہے علی، دید حیدر عبادت ہے جن کے لیے کوئی تو صدیق سے کہ کیا ہے علی، ایک فرقے کی حد تک نہ رکھو جناب اہل ایمان کا پیشوا ہے علی۔ خیال رکھنا علی کے منکر باتوں میں ڈل رہے ہیں، میرے حیدر کا نام سن کر جہاں منافقیں چل رہے ہیں، علی کا کھا کر علی کو بو کے تمہاری فطرت وگرنہ ملا تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ اسی الحمدللہ این مولا علی مندے ہیں اور این عقیدت رکھتے ہیں اسی مولا علی نال۔ مولا علی دے نام دے عقیدتاں لٹھیاں جا رہی ہیں۔ بھائی حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کا اگر اختلاف ہے نا، کوئی ذاتی بغض نہیں سی، کوئی ذاتی اناد نہیں سی، فقط اختلاف رائے سی۔ اور آخری بات بیان کرنے لگا حضرت امیر معاویہ دی مجلس کے اندر نا کسی بندے نے حضرت امیر معاویہ دی مجلس کے اندر حضرت امیر معاویہ کو پوچھا، حضرت توجہ کرنا اہل سنت عقیدہ نہ مولا علی نال تقابل نہ فضیلت،
اسی قطعا نہیں کہندے کہ مولا علی دے برابر نے میرے معاویہ، اسی برابر نہیں منتے، فضیلت تے بڑی دور دی گل ہے، نہ تکابر نہ فضیلت، بلکہ مولا علی افضل نے، مولا علی اعلیٰ نے، حضرت امیر معاویہ تو مولا علی افضل نے، اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ بھائی مولا علی، حضرت امیر معاویہ کے مجلس اندر مولا علی دے بارے سوال کیتا گیا کہ اے امیر معاویہ تسی اعلیٰ ہو یا مولا علی اعلیٰ نے، تسی افضل ہو یا مولا علی افضل نے؟ آخری جملے اپنے دل تے لے کے ٹوٹ جاوے ہو، عقیدہ انشاءاللہ تہاڈا ہمیشہ سلامت رہے گا۔ حقوق اللہ وچوں ایک اے وی حق ہے کہ جویں رب سونے نے جنوں جویں منایا نا اونوں مننا، اے وی حقوق اللہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو پوچھا گیا تسی افضل ہو یا مولا علی افضل ہیں؟ ہن حضرت امیر معاویہ ناحیہ شریف اٹھا کے لکھو، حضرت علامہ عبدالعزیز بخاری علیہ رحمہ دی آپ فرماتے ہیں کون مولا علی؟ تو مولا علی نال میں نے ملا رہے ہیں، میں نے مولا علی نال ملا رہے ہیں۔ فرمایا مولا علی کون ہے؟ فرمایا جس وقت بولدی دا نا تے شیر دی طرح آپ دی گرج ہویا کرتی سی۔ کون مولا علی؟ فرماتے ہیں مولا علی دی عطاواں انج نے جویں بارش ہوندی، یعنی جویں مولا علی انج عطا کردے جویں بارشاں دے قطرے نہیں گنے جاندے، انج مولا علی دی عطا بھی نہیں گنی جاندی۔ کون مولا علی؟ فرماتے ہیں مولا علی این جس ٹائم نکلدے سان نا تے سورج دا نور بھی گھٹ تے مولا علی دی روشنی نور دی زیادہ ہویا کرتی سی۔ کون مولا علی؟ اچھا ذرا توجہ کرنا، میرے کو اگر کوئی بندہ آ کے پوچھے کہ تسی افضل ہو یا علامہ ثقلین صاحب افضل ہیں، اوتھے جواب فقط اتنا ہی بنتا ہے کہ علامہ ثقلین صاحب افضل نے، اعلیٰ نے، گل اتنے مکمل ہو جانے، آنکھ دے اے افضل نے۔ پر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھا گیا نا کہ تسی افضل ہو یا مولا علی افضل ہے، حضرت امیر معاویہ کہہ دیں کہ مولا علی افضل ہے، گل پھر بھی عقیدہ اہل سنت علی سی، بل وہی ہے الحمدللہ عقیدہ، پر مولا حضرت امیر معاویہ دا مولا علی نال عقیدہ دیکھو، حضرت امیر معاویہ کہنے لگے فرمایا تو علی نال میں ملا رہا، علی نال میں ملا رہا، علی نال میں ملا رہا۔ حضرت امیر معاویہ نے این ایک کاغذ اٹھایا، فرمایا جے ہاتھ نال خط نہیں لکھے، عقیدہ سننا نا بھائی پوری تقریر ایک پاسے، اے عقیدہ اہل سنت جملے ایک پاسے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تسی مولا علی نال میں ملا رہے ہو، کون مولا علی؟ فرمایا میرے تو ایک فضیلت مولا علی نے بارے۔ حضرت امیر معاویہ کہہ لگے فرمایا جڑے خط مولا علی نے اپنے ہتھاں نال لکھے نے، جڑے خط لکھے نے مولا علی نے اپنے ہتھاں دے نال، فرمایا مولا علی دے خط میں امیر معاویہ کی میرے باپ ابو سفیان کو پوری نسل کو مولا علی دے لکھے ہوئے خط بھی اللہ نے۔ اس تو بڑی اور کیڑی عقیدت لینی؟ فرمایا جڑے خط مولا علی نے اپنے ہتھاں لکھے نے نا، او خط میں امیر معاویہ کی میرے پیو دی پوری نسل کو بھی مولا علی نے لکھے خط افضل نے۔ اس تو بڑی عقیدت کیا نہیں بھائی، اپنا عقیدت بچاؤ، اپنا عقیدہ بچاؤ، عقیدت کے نام پہ بالکل عقیدہ نہ لٹاؤ۔ پیر کہہ کے پیر ہمیشہ وہی بناؤ جڑا صحیح عقیدہ سنی ہوئے۔ میں مولانا الیاس قادری دا مرید ہاں، بڑی بڑی گل کر رہا، میرے پیر بھائی بیٹھے نے، آج اگر میرا پیر مسلک اعلیٰ حضرت اٹھتا، میرا اپنے پیر نال بھی کوئی تعلق نہیں۔ سب تو بڑا پیر شریعت ہے، جڑا شریعت تو ہٹ جائے وہ پیر ہے۔ پیر کی پیر طریقہ رہبر شریعت، یہ رہبر شریعت نہیں، رہبر شر بن جاتا ہے جڑا عقیدے تو ہٹ جائے۔ اس لیے تو آخری گل نہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی کے بارے کوئی بغض رکھنا، کوئی بھی ایک بھی صحابی ہوئے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ازواج کے بارے کوئی غلط عقیدہ رکھنا، نہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی آل دے فرد کے بارے کوئی غلط عقیدہ رکھنا۔ ہمیشہ احترام والا پڑھنا، ادب والا پڑھنا، سنی الحمدللہ ادب والا اتنا ہی فضیلت والا، ہمیشہ ادب کا دامن پکڑ کے رکھنا، ادب کا دامن نہیں چھڑنا۔ کبھی بھی کسی صحابی کے بارے کوئی لڑائی بیان کرے نا، وہ اٹھ جو، وہ بندہ نہیں ٹھیک، لڑائی نہیں۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس کے اندر انہاں دی محبت ہے، کوئی لڑائی نہیں۔ جڑا لڑائی بیان کرے نا، لڑائی بیان کرتا تاریخ دی کتاباں کو، انہاں کو رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے آپس کے اندر محبت ہے۔ اسی تاریخ دی گل منیے یا رب دے قرآن دی گل منیے؟ اس لیے تو جڑا لڑائیاں بیان کرے وہ دی گل نہیں سننی، وہ دی اٹھ جانا ہے۔ ہمیشہ محبت کا درس دینا ہے، ادب کا درس دینا ہے، ادب والے نال رہنا ہے۔ دعا ہے جلال رب العزت سانو اسا جو کچھ عقیدہ اہل سنت سماعت کیتا اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جو الحمدللہ ساڈی صحابہ نے کردی تھا ازواج محترمات دے بارے عقیدہ دے اللہ اسی دے نال سانو موت بھی عطا فرمائے۔ قرآن بیان کر کسی بھائی نے میری گل بری لگی ہوئی، حالانکہ یہ گلاں سخت لازمی سن، لہجہ سخت لازمی سی، لیکن انہاں دی تاثیر بڑی مٹی سی۔ اس لیے تو عقیدہ اہل سنت اللہ استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔